شیخ نے مسجد کے حقوق کے تعلق سے جو باتیں عرض کی ہیں وہ یقیناً قابل توجہ ہے، اور ہم سب کو مسجدوں کو بنانے سے زیادہ اس کے آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا اور جزوی مسائل پر اختلاف و انتشار برپا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو مسجد کے حقوق کے تعلق سے ہے، میں اسی پر کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ مسجدیں ایسا نہیں ہے کہ صرف پنج وقتہ عبادتوں کے لیے ہیں یا صرف جمعہ و جماعت کے لیے ہیں، بلکہ ان سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو مسجد نبوی بنائی تھی، صحابہ کرام گرچہ عمر دراز ہو چکے تھے یا ایک اچھی خاصی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا تھا۔ آج یہ چیز ہمارے مسجدوں میں نہیں ہے یا نہ کے برابر ہے۔ یہ ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے بہت سے بچے دینی مسائل سے اور دینی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ ان کو مسئلے مسائل کو کیا عربی زبان کا پڑھنا، قرآن کریم کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، روانی کے ساتھ پڑھنا، یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ دینی تعلیم و تربیت جو بہت سی کتابیں اردو زبان میں ہیں، وہ ہمارے یہاں سے ہمارے سماج اور معاشرے سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ہم کو اور آپ کو اور بڑے لوگوں کو مل کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بہت سے اخراجات کرتے ہیں اور ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک ٹیوٹر کو یا ایک معلم کو یا ایک استاد کو مقرر کر کے مسجدوں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کے بچوں کے لیے تعلیم و تعلم کا بندوبست کر دینا کتنا قابل خیر ہے اور کتنا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مسجدیں ایسا صرف مردوں کے لیے، یہ مسجدیں خواتین کے لیے بھی ہے۔ جتنا مردوں کا حق ہے اتنا خواتین کا حق ہے۔ ایک زمانہ تھا آزادی کے بعد یہاں ہمارے ملک ہندوستان میں، جب ایک طرح سے لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ ہمارے بچے تو غیر اللہ کی عبادت کریں گے، ہمارے بچے تو سوریہ نمسکار کریں گے، ہمارے بچے تو سرسوتی کی پوجا کریں گے، اس لیے کہ یہ دین سے نابلد ہیں۔ یہ بھی بچپن سے ہی ایسے اسکولوں میں جانے لگیں گے جہاں انہی چیزوں کی بھرمار ہے۔ یہ بالکل آنکھ کھولتے ہی انہی اسکولوں میں یا کانوینٹ اسکولوں میں جائیں گے جہاں ایمان اور عقیدے کی کوئی بات نہیں ہے، تو آگے چل کے ان کے ملحد ہونے کا خطرہ ہے، ان کے ارتداد کے راستے پر جانے کا خطرہ ہے۔ اور آج کل دیکھتے ہیں بہت سی خواتین اور بہت سی نوجوان لڑکیاں اس شادی بیاہ کے چکر میں اور وہ ارتداد کا راستہ اور وہ کفر و شرک اختیار کر لیتی کسی لڑکے کے چکر میں۔ ہم کو ہر زمانے میں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آزادی کے وقت میں قاضی عادل عباسی نے یا حضرت مولانا علی میاں ندوی نے یا اور بڑے بزرگوں نے اس کی فکر کی تو وہ فکر نہیں کر کے اب چلے گئے، اب ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ فکر کریں، ہمارے سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ اس کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ نونہال ہے، ہماری بچیاں یہ کہیں ارتداد کے راستے پر یا یہ کہیں کفر و شرک کے راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تدارک یہ ہے، اس کا روک یہ ہے کہ ان مسجدوں کو عبادت گاہ کے ساتھ تعلیم گاہ بنائیے اور یہاں اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کا مضبوط بندوبست کیجیے، اس طرح سے کہ یہاں یہ دین سیکھیں، یہاں یہ قرآن کریم کا پڑھنا روانی کے ساتھ اور ہو سکے تو اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ سیکھیں، یہاں یہ اردو سیکھیں، عربی سیکھیں اور دین کے وہ بنیادی مسائل سیکھیں کہ اب اس کے بعد یہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں لیکن کم از کم شرک و کفر نہ کریں، کہیں بھی رہیں اور عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں اور غلطی و گناہ تو کریں، لیکن یہ شرک جو ناقابل معافی جرم ہے، یہ کفر جس کی بخشش نہیں ہے، کم از کم کفر و شرک میں کی دلدل میں تو یہ نہ پڑے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ہم ایک اعظم گڑھ کے بہت بڑے عالم مدی اعظمی صاحب ودھائک ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی، دودھ پردے کی بات کہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو عربی اور اردو اور دین کی تعلیم کم از کم اتنا دے دو اور اتنا پڑھا دو، اتنا سمجھا دو کہ
कि अगर ज़िंदगी के किसी मरहले में वो मुसलमान बनना चाहें तो आसानी से बन सकें। ज़िंदगी के किसी मरहले में हमेशा मुसलमान रहना चाहिए, लेकिन कभी उसका दिल अब ईमानदार उसको बनना है, रोज़ा नमाज का पाबंद होना है, उसको नमाज की दुआएं नहीं याद हैं, उसको रोज़े के बारे में मालूमात नहीं है, उसको सुबह शाम की दुआएं नहीं मालूम है, उसको ज़िक्र और अस्कार नहीं मालूम है, उसके मानो मफ़ाहीम नहीं मालूम है, तो ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने बच्चों के दीनी तालीम और कानून के बंदोबस्त के बारे में गाफिल हैं। इसलिए गुजारिश यही है कि मस्जिदों के जहाँ बहुत सारे हुकूक हैं, उन हुकूक में से एक ये भी है कि इसको तालीम गाह बनाइए, ना सिर्फ बच्चों के लिए, औरतों के लिए, ना सिर्फ छोटों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए। उम्र के किसी मरहले में और उम्र के किसी हिस्से में आप दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं और कोई भी हासिल कर सकता है। इसके लिए ना किसी शर्म की बात है, न किसी हया की बात है, बल्कि बात सिर्फ ये है कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए। इसलिए गुजारिश है कि इस मस्जिद को तालीम गाह बनाइए। हम सब बड़े लोग जिम्मेदार एक मुअल्लिम का बंदोबस्त करें और बेहतरीन तालीम का नस्ल करें कि हमारे बच्चे दीनी तालीम से वाक़िफ़ हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।